نواز ہیں منقول ہے جب تک آپ دے دسترخوان تے مہمان نہ آویں دے ہیں آپ کھانا تناول نہ فرمیں دے ہیں ایک دی مہمان دے کہ جا قافلہ آپ دے گھر اترے انہیں مہمانے کو آپ خوف زدہ ہو گئے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو 10 یا 12 فرشتے کو ہمراہ گھنٹے تشریف گھنے ہیں سلام کرتے مکان کے اندر داخل ہو گئے یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسان کی شکل وچان پہلے تو حضرات ایسے وقت تشریف گھنے ہیں جو مہمان دے امر دا وقت کوئی نہ بل یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے بل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات دی مہمان نوازی باتیں ایک موٹا بھنا ہوا وچڑا گھنا ان حضرات نے کھاون کے بھی انکار کر دیا ان مہمان دی مذکورہ بالا 3 ادا دی وجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف کچھ خدشہ گزرے شاید یہ لوگ دشمن ہیں کیونکہ وہ زمانے دے رواج ہا دشمن جس گھر وچ دشمنی واسطے ویندا ہا وہ گھر وچ کچھ کھاندا پیندا نہ ہا چنانچہ آپ ان مہمان کے کوئی خوف محسوس کر پائے گئے یہ دیکھتا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتے اے اللہ دا نبی تو سارے کو بالکل خوف نہ کرو اسا اللہ تعالیٰ دے بھیجو ہے فرشتے ہیں اسا 2 کمے واسطے آئے ہیں پہلا مقصد ہے اسا آپ کو مبارکی دینے واسطے حاضر ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ علم والا فرزند عطا فرمے سی اسا دوسرا کام ہے اسا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب گھنتے آئے ہیں فرزند دی بشارت سنتے ابراہیم علیہ السلام دی مقدس بیوی ہر بیوی سارا چونک پئی ہے کیونکہ ان دی عمر 92 سال دی تھی چکی ہے وہ کرے حاملہ بھی کوئی نہ تھی ہے تعجب نال چلاندی ہوئی آئی ہے ہاتھ متھے دے مرے دی آکھن لگی کیا مائیں جھی بڑھی بانج تے فرزند تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں انہیں فرمایا ہاں آپ دے رب دا یہ فرمان ہے تو پروردگار بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے چنانچہ بی بی دے شکم اطر چو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا تھے قرآن مجید نے یہ واقعہ کو این لفظ بیان فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم اے محبوب کیا تمہارے کو ابراہیم دے معزز مہمان کی خبر آئی ہے جب وہ انہیں کو آتے بولے السلام تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب علیہ السلام دیتا دل وچ آکھن لگا اے نا شناسا اجانب لوگ ہیں بل اپنے گھر وہیں تک فربا موٹا بچڑا بھنتے گنے مہمانے کو رکھتے فرمایا کیا تو سالوں کھاتے نہیں وے بل اپنے جی وچ ان مہمانوں کو ڈرن لگے تو مہمان آکھن لگے ڈرو نہ اور ان کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی تھی یہ ان کی بیوی چیختی ہوئی آئی اپنے متھے تے اپنے ہاتھ مارتے آکھن لگی کیا بڑھی بانج فرزند جڑے سی مہمان نے آکھیا ہاں آپ دے رب نے ایویں فرما رہی تھے وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے درس ہدایت یہ واقعہ قرآن دے وچوں یہ ہدایت کی روشنی ملتی ہے فرشتے کہیں کہ نہیں انسان کی صورت میں لوگوں کے کولوں آ ویندے رہندے ہیں چنانچہ بعض روایت میں جائے حج دے موقع تے حرم کعبہ مینا عرفات مزدلفہ وغیرہ وچ کچھ فرشتے جماعت انسانی شکل و صورت مختلف ویس بنا کے آندی رہندی ہے جو حاجی دے امتحان واسطے اللہ کی طرفوں بھیجی ویندی ہے یہ بات حجاج کرام کو لازم ہے مکہ مکرمہ مینا عرفات مزدلفہ طواف کعبہ زیارت مدینہ منورہ دے ہجوم ہوشیار رہن ہرگز کہیں انسان دی بے ادبی دل آداری نہ تھی وے تاجر حمالے یا فقیر نہ جھگڑا ترقرار بھی نہ تھی وے
تو کیا خبر ہے آدمی ہے یا آدمی کی صورت ہے کوئی فرشتہ ہے جو تو کو دکھا رہے ڈانٹتے تمہارے علم صبر دا امتحان کھڑا کھندے یہ وہ نقطہ ہے جو عام طور تے لوگ نا واقف ہیں یہ بات سفر حج میں قدم قدم تے لوگ نال الجھن جھگڑن بعد اوقات دنیا آخرت دا شدید نقصان اور خسارہ اٹھاون دا خدشہ ہے لہٰذا نقصان عظیم کے بچن دی بہترین تدبیر یہ ہے ہر شخص کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کرتے رہو شاید یہ کوئی فرشتہ ہوئے جو تاجر یا سائل یا مزدور دے ویس آیا ودے پلوں کے سنبھلتے گال بات کرو حتی امکانوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرو ہرگز کی تلخ کلامی یا سچ کوئی دی نوبت نہ آوڑو یہ بھائی تھوڑی سلامتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ یا اللہ لا الہ